اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن محجورا صلوات تسلیم بی بی سید الفقار علی شاہ اور اسی طرح ایک بنت شیر شاہ کی بے نام مہدی بی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وعلی محمد حاضرین کے مرحومین ان مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات ایک اور بہتر بلند صلوات سورہ مبارکہ الفرقان آیت کا نشان 30ویں آیت ہے جو آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آیت میں اللہ اپنے حبیب کی شکایت کو بیان کر رہا ہے۔ رحمت للعالمین شکایت کریں گے، جس کا کام معاف کرنا ہے، جس کا کام درگزر کرنا ہے، جو ہے ہی رحمت، تو پھر وہ شکایت کیوں کرے گا؟ اور کوئی ایسی بات ضرور ہے کہ اس کی شکایت خود نبی کو نہیں اللہ کو بھی ہے۔ جی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ میرا نبی تو بولتا ہی نہیں ہے، اگر بولتا ہے تو وحی کے مطابق بولتا ہے، جو بولتا ہے وہ وحی بولتا ہے، وہ وحی بولتا ہے جو وحی ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ نے کہلوایا ہے یہ، کیونکہ جب وہ وحی کے مطابق بولتے ہیں تو پھر اللہ نے شکایت کروائی ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دوں کہ اگر نبی کو کوئی شکایت ہو تو در حقیقت وہ اللہ کو شکایت ہو، اور اللہ کو جس سے شکایت ہو وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ اللہ کو جس سے شکایت ہو اسے انسان کیسے مانا جائے؟ تھوڑا سخت جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کو اگر کسی شکایت ہو تو وہ مسلمان مومن تو دور کی بات ہے، اسے انسان کیسے مانا جائے؟ اللہ کو جانوروں سے شکایت نہیں ہے مگر انسانوں میں کچھ لوگوں سے ہے۔ نبی کو جانوروں سے کوئی شکایت نہیں ہے، مگر یہ کون سا انسان ہے جو جانوروں سے بھی پستر ہو گیا؟ کہ جانوروں سے تو اللہ اور اللہ کے رسول کو شکایت نہیں ہے، مگر کوئی انسان ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کو شکایت ہے۔ اب وہ شکایت کیا ہے؟ میں آپ کی سنجیدگی دیکھ رہا ہوں، اور حق ہے کہ سنجیدگی سے ہی سنا جائے کہ اگر اللہ اور اللہ کا رسول شکایت کر رہا ہو تو پھر کوئی ایسا سنگین مسئلہ ہے کہ جس کی کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے،
جس میں کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن میں ازالہ ہے، جن کا جو ہے وہ بعد میں کچھ نہ کچھ رستہ نکل آئے گا، اللہ معاف بھی کر دے گا۔ مثلا یہ کہ ہمارے اگر مرحومین میں کوئی نماز پڑھ کے نہ گیا ہو تو بڑے بیٹے پر فرض ہے کہ اپنے مرحومین کی، اپنے والد مرحوم کی، اپنی ماں مرحومہ کی نماز جو ہے وہ قضا نمازیں پڑھ لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دفتر کھلا ہوا ہے، ابھی قبر میں نماز نہ پڑھنے پہ ڈنڈی نہیں لگے گی۔ ہاں نماز پڑھ کے جانے والوں کو فائدہ ہوگا، لیکن جو پڑھ کر نہیں آئے ہوں گے انہیں اس بات پہ ڈنڈی نہیں لگے گی، اس لیے کہ ابھی بچے موجود ہیں پڑھنے کے لیے۔ تو یہ ایک میں نے مثال دی، ایسی اور بہت ساری مثالیں ہیں کہ جس میں پھر کوئی گنجائش نکل آئے گی کہ کسی طرح کوئی درگزر ہو جائے، کوئی معافی مل جائے، کوئی رستہ نکل آئے مغفرت کا۔ مگر کوئی ایک ایسی بات ضرور ہے جس کے اوپر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ کیا چیز ہے جس پہ کوئی گنجائش نہیں ہے؟ پہلے تو میں آپ سے اور توجہ چاہوں گا کہ کون شکایت کر رہا ہے؟ رحمت للعالمین۔ اور قرآن میں آیت کلام کس کا ہے؟ رب العالمین کا۔ رحمت للعالمین کی شکایت ہے، رب العالمین کا کلام ہے۔ اللہ عالمین کا رب ہے، وہ تو خالق بھی ہے ساری مخلوق کا، مگر ربوبیت کا رشتہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ کھلا میں رہا ہوں، پال میں رہا ہوں۔ اور جو پالنے والا ہوتا ہے نا، مجلس مرحومین کی مغفرت کی مجلس ہے تو ایک دو جملے سنیے۔ جو پالنے والا ہوتا ہے نا، اس کے پالنے والے کے لفظ میں ہی محبت پائی جاتی ہے۔ یعنی محبت اور پالنے والا ایک ہی بات ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کوئی پالنے والا بھی ہو اور محبت نہ کرتا ہو۔ محبت اور پالنے والا ایک ہی بات ہے۔ اس لیے اللہ نے بچوں کو باپ کے گود میں نہیں دیا۔ اگر باپ کی گود میں بچے کو دیا ہوتا نا تو یہ جو تھکے ماندے آفس سے مزدوری کر کے پہنچے ہیں اور یہ رات کو 2 بجے پھر رو رہا ہے، تو یا تو یہ کمرہ چھوڑ کے کسی اور کمرے میں چلے جائیں گے یا اسے بیڈ سے نیچے پھینک دیں گے۔ سارے دن کا تھکا ہوا ہوں، ابھی رات کو بھی سونے نہیں دے رہا، مگر ماں سارے دن بھی بچے کے ساتھ اور رات بھر بھی بچے کے ساتھ جاگتی رہتی ہے، اور پھر بھی کہتی ہے میرے لال میرے پیارے۔ وہ جو پالنے والا ہوتا ہے نا، اس کے اندر اللہ محبت کا جذبہ ڈال کے دیتا ہے۔ آپ نے غور کیا یہ دنیا کا جو نظام تعلیم ہے، یہ کوئی بیوقوف نہیں ہے کہ ٹیچنگ اسٹاف میں زیادہ تر عورتوں کو رکھتے ہیں۔ ٹیچنگ اسٹاف میں زیادہ تر لڑکیوں کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو رکھا جاتا ہے کہ جو بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہیں، سنبھال رہی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر رافت، محبت، برداشت، تحمل مزاجی، کیونکہ ان کی گود میں ان کا اپنا بچہ بھی آنا ہے، تو ان کی تو ساخت ہی اللہ نے تربیت کرنے والے کی بنائی ہے۔ جو تربیت کرنے والا ہوتا ہے اس کے اندر برداشت زیادہ ہوتی ہے، تحمل مزاجی زیادہ ہوتی ہے، درگزر زیادہ، پیار زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ رب العالمین شکایت کر رہا ہے۔ اچھا تھوڑا سا اور میں اپنے مضمون کو روشن کروں۔ اللہ نے خانہ کعبہ گرانے والوں کو توجہ معاف نہیں کیا، عذاب آیا آسمان سے۔ جی ہاتھیوں کا لشکر جب خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تو حضرت عبد المطلب نے، حضرت ابو طالب نے تو بڑے اطمینان کے ساتھ کہا نا کہ اس کا بھی کوئی مالک ہے، وہ خود بچائے گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہاتھیوں کو لے کر آئے تھے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے۔ اللہ نے ہاتھیوں کے مقابل، ہاتھی بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، مگر ہاتھیوں کے مقابل اللہ نے ہاتھی نہیں بھیجے، ابابیل کا لشکر۔ اتنا چھوٹا سا پرندہ جو آپ کی اور میری مٹھی میں آ جائے، اس کی چونچ کتنی بڑی ہوگی، اس میں کنکر کتنا بڑا آئے گا، ہاتھیوں کی کھال کتنی موٹی ہے، مگر باریک باریک کنکروں نے موٹی کھال والے جانوروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ خبردار یہ مت سمجھنا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو تم بڑی طاقتوں سے ٹکرا نہیں سکتے۔ تم اگر وہاں سے تائید لے لو تو تم ہاتھیوں سے بھی لڑ سکتے ہو۔ اگر وہاں کی تائید ہو نا، غیبی تائید ہو، تو پھر بڑی بڑی طاقتوں سے انسان لڑ سکتا ہے۔ تو یہ کیوں اللہ نے، کیونکہ اللہ کا گھر گرانے کے لیے آئے تھے۔ بیت بنایا ہے حضرت آدم اور پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے۔ اللہ بیت کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ بڑی ہدایت بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔
فرعون اصل لوکے نمکار لوکرو، فرعون اصل لوکے نمکار لوکرو، جو تم کو غرق کرتے وہی نیل ہم بھی ہیں، اے ابرہا کی فوج کے بدبخت ہاتھیوں، انجام سوچ لو کہ ابابیل ہم بھی ہیں۔ بھائی سامنے ایسے ہوں تو پھر مجلس پڑھنے کا دل کرتا ہے نا۔ ایک اور صلوات نبی اور آل نبی۔ اللہ گھر کی توہین کرنے والوں کو برداشت نہیں کرتا، تو پھر اہل بیت کی توہین کرنے والوں کو کیسے برداشت کرتا؟ میں مثال دے دوں آپ کو، قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب میں تمہاری امت پر عذاب نازل نہیں کروں گا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، کیونکہ تم ان میں رہتے ہو۔ تو نبی کیونکہ امت میں رہتے ہیں تو نبی کی وجہ سے اللہ امت پہ عذاب نازل نہیں کرے گا۔ یہ قرآن کی ایک آیت۔ اسی قرآن کی دوسری آیت یہ ہے سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ واقع، ایک سائل نے نبی سے کہا مجھے عذاب چاہیے اور عذاب آیا۔ تو ہم اس آیت کو مانیں گے، اس آیت کو، دونوں آیتوں کو ماننا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے اللہ امت پہ عذاب نہیں کرے گا، مگر ایک جگہ نبی کے ہوتے ہوئے عذاب آیا، وہ اس لیے کہ جس نے کھل کر نبی سے کہا آپ نے علی کی ولایت اپنی طرف سے بیان کیا یا اللہ کی طرف سے؟ میرے مولا نبی سرکار نے فرمایا میں تو کچھ بولتا ہی نہیں ہوں مگر بولتا ہوں تو اللہ کے حکم سے بولتا ہوں۔ تو میں نے اپنے بھائی کی ولایت بیان نہیں کی، میں نے علی ولی اللہ کی ولایت بیان کی۔ تو کہنے لگا اگر یہ آپ نے اللہ کی طرف سے کہا ہے تو پھر اللہ ہی سے کہیے کہ عذاب نازل ہو۔ وہ نبی کے کہیں برابر میں کھڑا ہوا تھا اور آسمان سے عذاب آیا، اور عذاب بھی کوئی بہت بڑا پتھر، کوئی پہاڑ نہیں گرا اس پہ، ایک معمولی سا کنکر آ کے اس کے سر میں لگا اور اس کا جسم چیرتا ہوا چلا گیا۔ یعنی وہاں عذاب نہیں آئے گا یہ بھی آیت، یہاں عذاب آیا یہ بھی آیت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں عذاب آ رہا ہے یا وہ کعبے کو گرانے والوں پر آ رہا ہے یا کعبے کے محافظوں کے مخالفت کرنے والوں پر آ رہا ہے۔ تو اب قاعدہ یہ ہوا کہ اللہ اور اللہ کا رسول وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے جہاں بیت اللہ یا اہل بیت کی توہین کا مرحلہ آ جائے۔ بیت اللہ کی توہین کرنے والے بھی نہیں بچ سکیں گے اور اہل بیت کی توہین کرنے والے بھی نہیں بچ سکیں گے۔ اس دنیا میں انہیں ضمیر سنگریزی کرے گا، ضمیر کی سنگریزی ہوگی ان کے اوپر، اور آخرت میں عذاب الہی کی سنگ پاشی ہوگی، بچنے والے وہ نہیں ہیں۔ اب یہ نبی مکرم کون سے عنوان پر کیا کیا ہے امت نے جو نبی شکایت کریں گے؟ کون سا ایسا جرم سرکار کا کیا ہے کہ نبی شکایت کریں گے؟ کیا ارشاد ہے، کیا آیت ہے؟ ارشاد یہ ہے کہ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور نبی شکایت کریں گے یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم قرآن نہیں پڑھتی تھی۔ اب جو سب نے ترجمہ کیا پہلے میں وہی کروں گا، میری قوم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ جی لمحہ فکریہ ہے، قرآن نبی دے کر گئے پڑھنے کے لیے اور امت نے آخری طاق میں رکھ دیا، جہاں تک ہاتھ بھی نہیں جاتا کوئی اسٹول رکھنا پڑتا ہے، تب جا کے تو قرآن اتارنا پڑتا ہے۔ اور پھر جب قرآن اتار لیا جائے تو اس پہ اتنی گرد ہوتی ہے، کیونکہ اگر روزانہ اٹھا رہے ہوتے تو گرد کیوں ہوتی؟ یہ گرد ہونا بتا رہا ہے کہ کئی دن سے اٹھایا ہی نہیں، اور پھر اسے جھاڑتے ہیں، پھر اسے کھولتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی کہتے ہیں میں قرآن پڑھتا ہوں بسم اللہ کا قرآن۔ بھائی وہ بسم اللہ کا قرآن کون سا ہوتا ہے؟ کہ میں نے قرآن پڑھا نہیں ہے، ایک سطر پر بسم اللہ پڑھتا ہوں، تو میں بسم اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ بسم اللہ پڑھنے والوں کو معاف کرتا ہے، ورنہ وہ بسم اللہ تو ایک آیت ہے نا، وہ پورا قرآن تو نہیں ہے۔ اچھا آج 60 سال کی عمر میں چینی زبان تو سیکھ رہا ہوں، آج 50 سال کی عمر میں فلاں کورس تو کر رہا ہوں،
مگر کیا میں 6 مہینے کا قرآن پڑھنے کا کورس نہیں کر سکتا؟ تھوڑی کڑوی باتیں بھی سن لیجیے بھائی میرے. تو کیا میں آج 60 سال کی عمر میں 70 سال کی عمر میں قرآن پڑھنے کا کورس نہیں کر سکتا؟ اور پھر قرآن تو قرآن ہے بھائی، سنی شیعہ کا علیحدہ نہیں ہے، تو سنیوں کا علیحدہ اور شیعوں کا علیحدہ نہیں ہے. سنی عالم سے پڑھ لیجیے، میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، چھوٹا غیر ذمہ دار لوگوں میں سے نہیں ہوں. سنی قاری قرآن سے قرآن پڑھ لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کا قرآن آپ کا قرآن ایک ہی ہے. آپ کو تو ویسے ہی ان پہ کوئی شکایت نہیں ہے، ان کے کچھ لوگوں کو ہے کہ آپ کا 40 پاروں کا ہے. آپ کو کیا پریشانی ہے؟ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. آپ کا کوئی 40 پاروں کا قرآن نہیں ہے. آپ کا بھی وہی قرآن ہے جو چاند کمپنی اور تاج کمپنی چھاپتی ہے. کوئی اور قرآن نہیں ہے، وہی 30 پاروں کا قرآن ہے، وہی آیات ہے. حتیٰ واو اور من اور فا اور الا کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، کوئی زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ تو وہی قرآن ہے، تو ان سے پڑھ لیجئے، اپنے عالم سے پڑھ لیجئے. مگر قرآن تو پڑھیں نا. اچھا یہ کیا بات ہوئی کہ صاحب بوڑھے ہو گئے اب کیا سیکھیں گے؟ تو ہر بات تو بڑھاپے میں سیکھی جا رہی ہے، بلکہ بڑھاپے میں کچھ زیادہ ہی سیکھی جا رہی ہیں چیزیں. اور نہیں سیکھ رہے تو قرآن نہیں سیکھ رہے. تو نبی شکایت کریں گے. قرآن کا ظاہری ترجمہ تو یہی ہے، قرآن چھوڑنے والوں کی شکایت کریں گے. اور میں وارثان قرآن کے ماننے والوں سے مخاطب ہوں، حافظان قرآن نہیں، محافظان قرآن کے مریدوں سے بات ہے. لہذا حق بنتا ہے کہ ان کے درمیان قرآن کی بات ہو. اور پھر ایصال ثواب کی مجلس سے اگر یہ بچہ کچھ لے کے چلا گیا، اگر وہ جوان یہاں سے کوئی جملہ لے کر چلا گیا اور اس نے اپنے رویے بدل دیے، تو اس سے اچھا ایصال ثواب کیا ہے؟ تو تھوڑا سا کڑوی باتیں سن لیجئے گا مجھ سے آپ. تو قرآن کے پڑھنے کا طریقہ، قرآن سیکھنے کا آج بھی کبھی طالب علمی ختم نہیں ہو سکتی. ہم مرتے دم تک طالب علم رہیں گے، یہ ہمارا اعزاز ہے. نبی کے اس فرمان پر اطلب العلم من المہد الی اللحد، گہوارے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو. یہ حدیث و سنی شیعہ دونوں بیان کرتے ہیں، مگر عمل اس پہ شیعہ کرتے ہیں. قبر میں لٹا کے اسماء فہم بول کر، قبر میں بھی لٹانے کے بعد جو ہم تلقین سناتے ہیں نا اپنے مردے کو، یہ نبی کی اس حدیث پہ عمل ہے کہ گہوارے سے لے کر اور قبر تک علم حاصل کرو. تو ہمارا تو بندہ قبر تک علم حاصل کرتا ہے. تو علم کی بات اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان گفتگو. ہم شیعوں کا تھکے تو نہیں ہیں، ہم شیعوں کا اور ہمارے عزیز سنی بھائیوں کا قرآن کے بارے میں موٹا عقیدہ، روشن واضح عقیدہ کیا ہے؟ ہم قرآن کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے، اسے 3 جملوں میں خلاصہ کرنا چاہتا ہوں. 3 جملے کہوں گا. یہ تینوں جملے قرآن کے بارے میں ہماری تعلیم، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہم جعفریوں کا نظریہ، ہم ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے والوں کا نظریہ. ہم 3 جملوں میں قرآن کے بارے میں اپنے عقیدے کو بیان کر سکتے ہیں. پہلا عقیدہ، پہلا جملہ، پہلے عقیدے کا پہلا جملہ، قرآن کلام اللہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ کسی نے کمپوز نہیں کیا، یہ چند کتابوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام، یہ کلام اللہ ہے. اور پھر میں سندھیوں سے مخاطب ہوں. سندھیوں کے ہاں کلام اللہ کی جو تعظیم ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں. تھوڑا سا اب آپ کے ہاں رویے بدلے جا رہے ہیں. مجھے اب تک میں خود اس پہ پریکٹس کرتا ہوں، میں نے آپ سے سیکھا ہے کہ سندھیوں کے جب قرآن آتا ہے نا تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں. اب قرآن آ جاتا ہے یہ بیٹھے رہ جاتے ہیں. اب بدلا جا رہے ہیں بہت ساری چیزیں. اچھی چیزوں کو نہیں چھوڑو، میں بچوں سے بات کر رہا ہوں. یہ جو بزرگوں نے اچھی چیزیں دی تھی نا انہیں باقی رکھو. قرآن کے آنے پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوتے تھے سب کھڑے ہو جاتے تھے. قرآن آ رہا ہے. یہ تعظیم، یہ انداز ایسا ہی ہے. یہ تعظیم، یہ انداز کسی قوم میں نہیں ہے جو انداز سندھیوں میں ہے. جی یہ بہت ساری چیزیں ہیں. میں نے کوئی 18 چیزیں جوڑی ہیں جو آپ کے ہاں اوروں سے اچھی ہیں. ان میں ایک چیز یہ ہے جو میں نے بھی بیان کی، میرے مضمون کے اندر تھی. قرآن کے بارے میں ہمارا پہلا عقیدہ، قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے. یہ کسی کا کلام نہیں ہے. اس کا واو تک اللہ کی طرف سے. اللہ کا کلام
جب لفظوں میں ڈھلا تو اسے قرآن نام دیا، اور لفظوں میں ڈھلنے کے علاوہ جو تھا وہ کتاب مکنون کہلاتا ہے۔ کتاب مکنون جو لفظوں کا پابند نہیں ہے، اسے سوائے 14 کے کوئی نہیں سمجھتا۔ لا یمسہ الا المطہرون، کتاب مکنون فی لوح محفوظ، وہ جو لوح محفوظ پر کتاب مکنون ہے، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کہہ رہا ہے اسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ وہ صاحبان طہارت کون ہیں؟ وہ وہی ہیں جن کے لیے آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وہ صاحبان طہارت، صاحبان طہارت جن کے لیے آیت تطہیر آئی، اور صاحبان طہارت کے علاوہ کتاب مکنون کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ وہ الفاظوں میں ڈھلا ہوا قرآن نہیں ہے، وہ حقیقت قرآنی ہے۔ بات روشن ہے؟ لیکن جب قرآن الفاظ میں ڈھلا تو الفاظ میں اللہ کو اتارنا تھا، الفاظ میں اتارنے کے لیے اللہ کو کوئی زبان تو لینی تھی، تو سب سے زیادہ زبان جو قابل تھی، اہل تھی کہ وہ اس مطلب کو اپنے اندر کسی حد تک لے سکے، پوری حد تک تو نہیں لے سکتی مگر کسی حد تک لے سکے، وہ عربی تھی۔ عربی میں اللہ نے قرآن کو اس لیے اتارا کہ وہ اور زبانوں کی نسبت وسعت رکھتی تھی، ایک لفظ کے 15 معنی، ایک لفظ کے 10 معنی، ایک لفظ کے 15 معنی، وسعت بہت زیادہ۔ مثلا لفظ عین کے 8 معنی لکھے گئے کہ عین کا مطلب آنکھ بھی ہے، عین کا مطلب چشمہ بھی ہے، عین کا مطلب دل بھی ہے، عین کا مطلب احساسات اور جذبات بھی ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایک لفظ ہے، معنی اس کے 10 ہے، 15 ہیں، 12 معنی ہیں، تو جتنی زیادہ گنجائش والی چیز زبان تھی اس میں اللہ نے قرآن کو اتار دیا تاکہ قرآن زیادہ سے زیادہ منتقل ہو۔ ایسے ہی ہے۔ لیکن وہ جو قرآن لفظوں میں ڈھلا ہے اور وہ جو قرآن کتاب مکنون ہے، دونوں آیتیں قرآن کی ہے نا، دونوں قرآن کا تعارف ہے، قرآن نے اپنا ہی تعارف کرایا ہے۔ وہ جو کتاب مکنون میں ہے وہ سوائے 14 کے کوئی نہیں سمجھ سکتا، وہ سمجھتے ہیں اور پھر وہ ہمیں بیان کرتے ہیں۔ لیکن جو لفظوں میں ڈھلا ہے وہ اللہ کا رسول ہمیں بھی دے کے چلے گئے، ہماری مسجد میں بھی رکھا ہوا ہے، ہماری درگاہ میں بھی رکھا ہوا ہے، قدم گاہ پہ بھی رکھا، ہمارے گھروں میں بھی رکھا ہوا ہے، وہ لفظوں میں ڈھلا ہوا قرآن۔ مگر لفظوں میں جب ڈھل گیا تو مقید ہو گیا، محدود ہو گیا، چاہے 15 معنی میں ہی محدود ہوا ہو، چاہے 10 معنی میں ہی محدود ہوا ہو، مگر محدود ہو گیا۔ وہ جو محدود ہو جائے وہ منزل ہے، نازل شدہ ہے، اور جو محدود نہیں ہے وہ مکنون ہے، اور جو مکنون ہے، جو محدود نہیں ہے، اسے کون سمجھ سکتا ہے؟ اسے صاحبان طہارت سمجھ سکتے ہیں۔ تو اب اگر میں لفظوں کو یوں ڈھال کر، اپنے لفظوں کو یوں تبدیل کر کے کہوں کہ اللہ جب اپنے علم کو کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے، اور جب پیکروں میں ڈھالتا ہے تو اسے محمد اور علی نام دیتا ہے۔ یہ مولا علی اب اسے اللہ نے جہاں اتارا ہے وہ جگہ کیا ہے؟ اترا ہے یہ نا، اوپر سے نیچے آیا ہے، اوپر سے نیچے آیا۔ یہ بات میں حیدرآباد میں ایک جملہ کہہ چکا ہوں، تکرار جن لوگوں کے لیے ہو وہ درگزر کریں۔ نیچے آنا جو ہے نا، نیچے آنا، وہ نیچے بیٹھنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں آیت اللہ جوادی عاملی کے درس میں تھا، شاگردوں نے خط بھیج دیا، پرچی بھیج دی کہ استاد بڑے مشکل زبان میں آپ بات کرتے ہیں، ذرا آسان زبان میں بات کریں۔ تو وہ کہنے لگے تمہیں اوپر آنا ہوگا، میں نیچے نہیں آؤں گا، تم اپنی سوچ کو اوپر کرو تاکہ سمجھنے لگو میری باتوں کو۔ تو یہ نیچے آنا جو ہے نا، یہ میری ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے جو نیچے ہیں، ورنہ قرآن وہاں کا ہے کہ جہاں والے سمجھ رہے تھے اسے، وہ تو سمجھ رہے تھے نا، اہل بیت سمجھ رہے تھے، پھر یہ نیچے کیوں آیا ہے؟ یہ نازل کیوں ہوا ہے؟ نازل کہتے ہیں کسی چیز کو اترنے کو،
نازل کسی چیز کے اترنے کو کہتے ہیں. یہ نازل کیوں ہوا؟ یہ ہماری وجہ سے نازل ہوا. یہ ہم پہ کرم کیا اللہ نے کہ قرآن نازل کیا ہے. اب وہ جو قرآن نازل ہو گیا وہ کہاں نازل ہوا؟ خود قرآن نے نازل ہونے کے بارے میں، آپ کی توجہات کا میں ممنون ہوں، نازل ہونے کے بارے میں 2 جگہ پر ہماری رہنمائی کی ہے. ایک جگہ تو رہنمائی کی وَنَزَّلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے میرے حبیب ہم نے اس قرآن کو آپ کے قلب پر اتارا. اور ایک جگہ ہماری رہنمائی کی لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتارا ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو قرآن کہاں اترا ہے، کہاں اتر سکتا ہے، کہاں نہیں اتر سکتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہر جگہ نہیں اتر سکتا. قرآن ہر جگہ نہیں اتر سکتا. جی ہر روڈ پر ہر سواری نہیں اترتی، ہر رن وے پہ جہاز نہیں اترتا، فرشتے ہر گھر میں نہیں اترتے. فرشتے جہاں اترتے ہیں نا وہ گھر معمولی گھر نہیں ہوتا. وہ ممکن ہے گارے کا لپا ہوا ہو اور ٹاٹ کی چھت کا ہو اور شیطینوں کا بنا ہوا ہو، مگر وہ ان بڑی بڑی بلڈنگوں سے زیادہ معتبر ہے جہاں فرشتے اتر رہے ہیں. فرشتے ہر جگہ نہیں اترتے، فرشتوں کو اترنے کے لیے جگہ چاہیے. اب وہ جو قرآن پہاڑ پر اترتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ سرکار کے قلب مبارک پر اترا تو قلب مبارک کی سنگینی محسوس کرنے کی ہے. پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا. اچھا پورے قرآن کی بات ہو رہی ہے. قرآن علم الہی ہے. حضرت موسیٰ کے امتیوں میں سے زیادہ معتبر جو امتی قرار پائے ان کی تعداد 70 لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اچھے لوگ تھے، ضد پکڑ گئے کہ ہمیں تو اللہ کو دیکھنا ہے. اچھا حضرت موسیٰ نے کہا بھائی اللہ کو کیسے دیکھو گے؟ کہا نہیں ہمیں تو اللہ کو دیکھے بغیر تو مانیں گے نہیں. اچھا آج بھی کچھ لوگوں کو شوق ہے اللہ کو دیکھنے کا، تو میں ان سے بھی مخاطب ہوں کہ جنہوں نے اللہ دیکھنے کا شوق پہلے کیا ان کا حال دیکھ لو، پھر تمہارا بھی یہی ہو جائے گا. اور یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ دوبارہ سے اللہ دیکھنے والوں کی بات کو سن ہی نہیں رہا، کیونکہ ایک دفعہ ہی بہت ہو گیا. 70 لوگ حضرت موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پر گئے اور حضرت موسیٰ نے فرمایا رب ارینی، یا اللہ تو دکھا تو کیسا ہے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. آواز آئی لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے ہو، اور اگر تم دیکھنا چاہتے ہو فانظر الی الجبل، تو پہاڑ کی طرف دیکھو، ان استقر مکانہ فسوف ترانی. یہ قرآن ہے. تم پہاڑ کی طرف دیکھو، میں پہاڑ پر اپنا جلوہ کرتا ہوں، یعنی پہاڑ کو آئینہ بنا دیتا ہوں. میں پہاڑ پر اپنا جلوہ کروں گا، تم پہاڑ کو دیکھنا، پہاڑ سے تمہیں میں نظر آ جاؤں گا. تو اگر پہاڑ بچا تو دیکھو گے نا. یہ اللہ کے الفاظ ہے نا قرآن مجید کا. میں پہاڑ پہ جلوہ کروں گا اور اس جلوے سے تم میرا جلوہ، اس پہاڑ سے میرا جلوہ دیکھ لینا. جیسے آئینے میں آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، پیچھے والا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، آپ مڑ کے تو نہیں دیکھتے گاڑی کو، وہ آئینہ دکھا رہا ہوتا ہے نا پیچھے گاڑی آ رہی ہے، یا وہ گاڑی میں کون بیٹھا ہے، یا گاڑی کیسی ہے، کون سی ہے، کیا ہے. وہ آئینے میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور آپ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. اللہ نے پہاڑ کو آئینہ بنانے کی بات کی. میں پہاڑ کو اپنا آئینہ بنا دیتا ہوں، اور اگر پہاڑ بچ گیا تو تم مجھے دیکھ لینا، اور اگر پہاڑ ہی نہیں بچا تو پھر تم مجھے کیسے دیکھو. تو حضرت موسیٰ اس پہ بھی تیار ہو گئے. امت نے یہاں تک پہنچایا. یہ دیکھ کر ماننے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ پکے مومن نہیں ہوتے. پکا مومن تو وہ ہوتا ہے جو بن دیکھے مانے. بھائی بڑا سامنے کا واقعہ، صلوات پڑھے محمد وآلہ. آپ کی صلوات اس سے بہتر ہو سکتی ہے. بہلولے دانا بیٹھے ہوئے ہیں روڈ کے کنارے پر، چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہے ہیں اور آوازیں لگا رہے ہیں آؤ جنت خرید لو. ایک مرتبہ ہارون اپنی زوجہ زبیدہ کے ساتھ گزرا تو زبیدہ نے ہارون سے کہا کہ جنت خرید لو، یہ بیچ ایسے رہا ہے، اس کو حق بھی ہے کہ جنت بیچے.
تو زبیدہ نے محمل کا پردہ ہٹا کے کہا کہ بہلول مجھے جنت کا گھر بیچو گے؟ تو کہا بیچنے کے لیے بیٹھا ہوں، خرید لو۔ کیا کتنے میں دو گے؟ کہا تمہارے پاس جو ہار ہے وہ مجھے دے دو۔ اب زبیدہ نے اپنا ہار دے دیا، اور وہ ہار دیتے ہوئے ہارون کہنے لگا اتنا مہنگا، اتنا مشکل سے، پتہ نہیں کہاں سے منگوایا یہ تم نے۔ اور اس نے کیا کیا، وہ مٹی کا گھروندا ایسے اٹھایا تو وہ مٹی کا گھر ہی ٹوٹ گیا، وہ مٹی رہ گئی۔ مٹی کا جو گھر بنایا تھا اسے جب اٹھائیں گے آپ تو وہ مٹی رہ جائے گی نا، گھر تو رہے گی نہیں۔ اور اس نے آگے بڑھ کے وہ مٹی اس کی جھولی میں ڈال دی، زبیدہ کی جھولی میں ڈال دی مٹی، اور کہا یہ جنت تمہاری ہے۔ اور زبیدہ وہ مٹی سمیٹے ہوئے اور یہ کہنے لگا کیا بے وقوفی کی آپ نے، اتنا مہنگا ہار دے دیا۔ خواب دیکھتا ہے کہ زبیدہ خوبصورت جنت کے محل میں، اور جب جانے لگتا ہے تو فرشتے روک دیتے ہیں کہ یہ تو خرید کر لائی ہے، تمہارا نہیں ہے۔ دنیا و آخرت میں نہ بھوکے مریں گے ہم، دنیا و آخرت میں نہ بھوکے مریں گے ہم، غربت میں بھی نہ اپنے قدم لڑکھڑائیں گے۔ ارے بے روزگار ہو بھی گئے تو کیا ہوا، جنت کے گھروں کو بیچ کر روٹی کمائیں گے۔ جتنے انہوں نے محنت سے ربائی سنائی ہے اتنے آپ نے صلوات نہیں پڑھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ روک دیتے ہیں فرشتے، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہ میری بیوی بیٹھی ہے، کہ یہ تمہاری بیوی خرید کر لائی ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ بیدار ہوئے تو زبیدہ کو کہا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، کہ میں نے کہا تھا تم سے کہ یہ بیچنے والا ایسا ہی ہے کہ یہ چاہے تو جنت کا گھر دے سکتا ہے۔ تو اب یہ پہنچ گئے دوبارہ، اور وہ وہیں بیٹھے ہوئے گھر بیچ رہے تھے۔ کہنے لگے کہ بولول ہمیں بھی بیچ دو۔ کہا میں تو روزانہ بیچنے کے لیے بیٹھا ہوں، لے لو۔ کہا کیا لوگے اس کے بدلے میں؟ کہا پوری بادشاہی، پوری مملکت۔ کہنے لگے بھائی کل تو تم نے میری بیوی سے ہار لے کر اسے جنت دے دی، اور آج مجھ سے پوری مملکت مانگ رہے ہو۔ کہنے لگا وہ بن دیکھے لے کے گئی ہے، تم دیکھ کر لینے آئے ہو۔ تو بن دیکھے والوں صلوات پڑھ لیں محمد والے صلی اللہ محمد والے۔ میرا مضمون طویل نہ ہو جائے، میں اپنی بات کو اپنے وقت میں مکمل کروں۔ بات اتنی ہے کہ عزیزو، قرآن اللہ کا کلام، اور وہ الفاظ میں ڈھلا ہوا، اور وہ اترا ہے قلب مصطفیٰ، اور اگر یہ پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور حضرت موسیٰ نے جب حضرت الہی سے کہا کہ مجھے اپنا دیدار کرا دے، اور ایک مرتبہ اللہ نے جلوہ کیا پہاڑ کے اوپر، تو قرآن کہتا ہے فَخَرَّ مُوسَىٰ وَصَعِقَا، جی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ یعنی پہاڑ اللہ کی تجلی برداشت نہیں کر پایا، ایک جلوہ اللہ کا برداشت نہیں کر پایا۔ وہ جو ایک جلوہ برداشت نہ کر پائے اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ پورا قرآن قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے۔ تو جو قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے اس کی سنگینی کتنی ہوگی؟ تو اب ذرا جملہ سنیں، 30,000 میل کے فاصلے سے، اللہ اکبر، حضرت موسیٰ جب ایک تجلی دیکھ کر آئے اور بے ہوش ہو کر آئے، اور جب دوبارہ ہوش میں آئے تو 30,000 میل کے فاصلے سے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پہ چیونٹی کو دیکھ لیتے تھے، دور سے دیکھتے تھے 30,000 میل کے فاصلے سے پتھر پہ، سیاہ پتھر پہ تو انہیں چیونٹی نظر آتی تھی، اور کوئی کہتا تھا آپ کی نگاہیں اتنی تیز، کہا میں اللہ کی تجلی دیکھ کر آیا۔ اللہ کی ایک تجلی جو دیکھے اور بے ہوش ہو کر آئے، وہ اتنی دور سے ایسا کچھ دیکھ لے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ ایک تجلی دیکھ کر آئے تھے تو ان کی آنکھیں اتنی تیز بین ہو گئی تھیں جو معراج پہ اللہ کا جلوہ دیکھ کر آیا، کیا ہی بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو معراج پہ اللہ کا دیدار کا صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ وہ قلب مصطفیٰ پہ اترنے والا قرآن کلام اللہ، قرآن کلام اللہ۔ تھکے تو نہیں آپ؟ مرزا صاحب تھوڑے طبیعت آپ کی بہتر ہے تو میں تھوڑی دیر پڑھوں گا، ایک صلوات اور مل کر آواز ہے صلی اللہ محمد والے۔
قرآن کلام اللہ، یہ ہمارا پہلا عقیدہ۔ اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس پہ بہت دیر گفتگو ہو سکتی ہے۔ دوسرا عقیدہ ہمارا قرآن کے بارے میں چند جملوں میں بیان کروں گا، اور وہ یہ کہ یہ قرآن جو کلام اللہ ہے، اس پہ بہت ساری دلائل ہیں۔ قرآن نے آواز لگا لگا کے کہا ہے کہ اگر تم نہیں مانتے ہو کہ کلام اللہ نہیں ہے تو پھر قرآن جیسا لکھ کر لے آؤ۔ جب کسی مخلوق نہیں لکھا ہوگا تو تم بھی تو مخلوق ہو، لکھ کر لے آؤ۔ لیکن آج تک قرآن مجید کا کوئی جواب نہیں لا سکا، اور قرآن کا کوئی کیا جواب لائے گا جب نہج البلاغہ کا جواب نہیں لا سکتا، جب علی کے کلام کا جواب نہیں لا سکتے تو علی کے اللہ کا کلام کیسے لائیں گے؟ تو قرآن کلام اللہ۔ دوسرا اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے، اس کا تعلق نبی کے ساتھ ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ ہر نبی کا معجزہ فعل تھا۔ دریائے نیل پہ عصا مارا، رستہ بن گیا، مگر آج وہ عصا میوزیم میں رکھا ہے، ترکی کے میوزیم میں، مگر آپ کتنے ہی مارتے رہیں کوئی رستہ نہیں بنے گا۔ وقت چلا گیا، وقت گزر گیا۔ اگر معجزہ فعل ہو تو وہ وقت کا محتاج ہوتا ہے، اور اگر معجزہ علم ہو تو وقت اس کا محتاج ہوتا ہے۔ سارے نبیوں کے معجزے فعل وقت کے ساتھ ختم۔ ہمارے نبی کا معجزہ علم، جیسے جیسے شعور بڑھے گا نبی کا معجزہ اور روشن ہو جائے گا۔ قرآن نبی کا معجزہ، یعنی علم الہی نبی کا معجزہ۔ نبی مکرم کو اللہ نے جو معجزہ دیا ہے وہ ہے علم۔ علم وقت کا محتاج نہیں ہوتا۔ مولا علی نے تو 10 صفتیں علم کی ایسی حسین بیان کی ہیں۔ میں ابھی ایک مدرسے کی اوپننگ بھی آتے آتے کرتا آیا ہوں، کہاں گلشاہ کے پیڑ، جمال شاہ کے پیڑ پر ایک مدرسے ابو طالب علیہ السلام کے نام پر۔ تو وہاں میں بچوں سے ابھی آتے ہوئے بچوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ مولا علی کے چاہنے والوں کو سب سے زیادہ علم سے پیار ہونا چاہیے، اس لیے کہ علی کو سب سے زیادہ جس صفت سے پیار ہے وہ ہے علم۔ علی اور علم دو باتیں نہیں ہیں، ایک ہی وجود کے دو نام ہیں، یا آپ علم کہیں یا علی کہیں، یہ دو وجود نہیں ہیں۔ علم یعنی علی، علی یعنی علم۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ صلی نبی کو اللہ نے جو معجزہ دیا ہے وہ ہے علم، اور یہ وقت کا محتاج نہیں ہے، اور وہ قرآن آج بھی تازہ ہے، آج بھی نیا ہے۔ تیسرا جملہ قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ وہ یہ کہ قرآن محفوظ ہے ہر طرح کی تحریف سے۔ اس کا واو من الی فی کوئی بھی آج اور کل مختلف نہیں تھے، یعنی کل واو زیادہ تھا اور آج واو کم ہو گیا، ایسا کچھ نہیں۔ یہ جیسا تھا ایسا ہی ہے۔ اب یہ جو جیسا تھا ایسا ہی ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ یہ اللہ نے نبی کے دل پہ جو اتارا ویسا ہی 1400 سال پہلے آج بھی وہی ہے۔ اس کو ہم کیسے ثابت کریں گے؟ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم ہی حفاظت کریں گے، تو اللہ کیا خود اتر کے آئے گا حفاظت کرنے کے لیے اس ملک میں اور اس ملک میں اور اس زمین پر اس زمین پر؟ اس کی حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کو جب اس نے کہہ دیا کہ میں حفاظت کروں گا تو اس کا انتظام اتنا ہی شدید ہوگا۔ میں لفظوں کو بہتر کر رہا ہوں۔ قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اس وعدے کی تکمیل کو غدیر کہتے ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ قرآن میں محفوظ رکھوں گا۔ اب یہ قرآن محفوظ کیسے رہے گا؟ فرمایا ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے حبیب اگر تم نے علی نہیں پہنچایا تو گویا کچھ نہیں پہنچایا۔ علی کی وجہ سے تو میرا قرآن بچے گا، علی اور اولاد علی کی وجہ سے تو میرا قرآن بچے گا۔ یہ اصلی مضمون ہمارا یہاں مکمل ہوا، میری تمہید مکمل ہوئی۔ یعنی قرآن اور علی یہ دو وجود نہیں ہیں۔ بھائی تھوڑی گردن ہلاؤ، ابھی میں نے ایک جملہ کہا کہ علم کہیے یا علی کہیے، علی کہیے یا علم کہیے،
جب علی اور علم دو چیزیں نہیں ہیں تو قرآن تو علم ہے، تو قرآن اور علی دو چیزیں نہیں ہیں. اور یہ میں کہہ دوں تو کہیں گے وَعَلِيُّ مَعَ الْقُرْآنِ لَن يَفْتَرِقَ حَتَّى يَرِدَ الْحَوْضَ. یہ جو جہاں حدیث ثقلین کے ساتھ یہ حدیث ہے نا کہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ محشر میں میرے پاس آ کر پہنچیں گے. یہ جہاں قرآن اور اہل بیت کی حدیث ہے وہاں علی اور قرآن کی حدیث بھی ہے. اور اسی طرح سے ہے کہ لن یفترقا، علی اور قرآن علیحدہ نہیں ہوں گے حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ علی اور قرآن دونوں ایک ساتھ میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے. یعنی قرآن اور علی ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے. بہت دیر لگا دی میں نے ترجمہ صحیح کرنے میں. وقال الرسول ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نبی شکایت کریں گے یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. نہیں، یہ شکایت نہیں کریں گے. شکایت یہ کریں گے میری قوم نے قرآن اکیلا لے لیا تھا، علی کو چھوڑ دیا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اتخذوا هذا القرآن، لے لیا تھا میری امت نے قرآن کو مہجورا، تنہا. میں نے قرآن تنہا نہیں دیا تھا. تھک گیا. میں نے قرآن تنہا نہیں دیا تھا، میں نے قرآن علی کے ساتھ دیا تھا. انہوں نے قرآن تو لے لیا مگر میرا علی چھوڑ دیا. آج بتائیے سب سے زیادہ کون سی کتاب چھپتی ہے؟ سب سے زیادہ دنیا میں قرآن چھپتا ہے. تو کیسے شکایت کریں گے نبی کے قرآن چھوڑ دیا تھا؟ سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ قرآن، تو کیسے نبی کہیں گے قرآن چھوڑ دیا تھا؟ سب سے زیادہ جس کتاب کو حفظ کیا جاتا ہے وہ قرآن، تو نبی کیسے کہیں گے کہ میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا؟ سب سے زیادہ تو قرآن پڑھا جا رہا ہے. میں نہیں پڑھ رہا، آپ نہیں پڑھ رہے، فلاں نہیں پڑھ رہا، وہ میرا اپنا مسئلہ ہے. مگر کتاب کون سی زیادہ پڑھی جا رہی ہے اس وقت؟ تو پھر نبی کیسے فرمائیں گے میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا؟ مگر علی کا نام لینے پر کہتے ہیں شیعہ ہو گیا. جی بڑے بڑے سنی علماء اس وقت جو سب سے بڑی پریشانیوں میں سنی علماء کو اس وقت پریشانی لاحق ہے، وہ یہ پریشانی لاحق ہے کہ جیسے ہی ہم کوئی ایک خطاب پورا علی پر کرتے ہیں، ہم پورا ایک خطاب کر لیں علی کے فضائل پر، فوراً میسج چلتے ہیں یہ شیعہ ہو گیا. آج علی تنہا ہے یا نہیں؟ آپ بڑے اطمینان سے، الحمدللہ آپ کو مبارک ہو، آپ کی ماؤں کو سلام ہو، آپ کے آبا و اجداد کو سلام ہو کہ آپ کے بڑوں نے ولایت علی کو منتقل کیا ہے. بڑے اطمینان سے ہم یہ قدم گاہ کے چوک کے اوپر، قدم گاہ کے اس میدان میں مجلس پڑھ رہے ہیں، مولا علی کا ذکر کر رہے ہیں. ذرا جا کے پوچھئے ہمارے بھائیوں کے ہاں، یہی آپ کے اطراف میں اڑوس پڑوس میں جو سنی مراکز ہیں، ذرا ان سے کہیے 5 دن تک تو علی علی کروا کے دکھائیے. 5 دن خطاب کر کے دکھائیے. وہ کہیں گے دل تو بہت کرتا ہے مگر لوگ کہیں گے شیعہ ہو گیا. تو آج علی تنہا ہے نہیں؟ عزیزو ایک جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، کسی کو برا نہ لگے، خاص طور پہ اہل علم برا نہ منائے. مجھے اس ڈرے مولوی سے وہ ملنگ اچھا لگتا ہے، وہ جو گھبرا کے مولا علی کا نام لیتا ہے نا، کہ اگر میں نے علی علی کی بات کی تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. اس ڈرپوک مولوی سے وہ بہادر ملنگ اچھا جو بازاروں میں علی علی کی آوازیں لگاتا ہے، آوازیں لگاتا ہے، آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے. وہ کم سے کم اپنی جان پر کھیل کے مولا کا نام تو کانوں میں ڈال رہا ہے، مولا کا نام تو ذہنوں میں ڈال رہا ہے کہ علی کا کوئی نام ہے. جی آج بھی علی مولا تنہا ہے. میں آپ کا چھوٹا سا نوکر اپنی قوم کا سنی علماء کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میرے بڑے ہیں، میرے عزیز ہیں، میں سنیوں سے پیار کرتا ہوں، میری جان ہے. وہ ٹی وی چینلز کے اوپر بھی نجی گفتگو کے اندر بھی اس گلے شکوے کو کر رہے ہیں.
کہ ہم ذرا سی اچھا کتابیں بھری ہوئی ہیں. جیسے ہی کسی نے امام مالک نے اپنی پوری کتاب کے اندر موطا کے اندر 5 روایتیں علی مولا سے نہیں لیں. صحیح بخاری اور مسلم کے اندر 15 روایتیں علی سے نہیں ہیں. امام حسن سے تو روایت ہی نہیں ہے. امام حسین سے 3 روایتوں سے زیادہ نہیں ہے. امام عسکری، امام تقی، امام نقی، امام رضا سے تو حدیث ہی نہیں ہے. آج آپ کے سامنے موجود ہے. میرا تو کام ہے نا، یہ میرا تو شعبہ ہے جو میں بات کر رہا ہوں. جی کیوں نہیں کی انہوں نے، کیوں نہیں لی؟ حسن بصری، توجہ میرے ساتھ رہے، کتنا بڑا نام ہے صوفیوں کے، تو وہ پیر مغاں ہیں. یہ تصوف والے لوگ جو ہیں، خواجہ حسن بصری کون نہیں جانتا؟ جو صوفی مسلک لوگ ہیں، درگاہوں اور مزاروں والے لوگ ہیں، وہ خواجہ حسن بصری کو تو اپنا سب کچھ مانتے ہیں نا. پہلے بڑے لوگوں میں ان کا نام ہے. خواجہ حسن بصری نبی کا قول بار بار بیان کر رہے تھے. قال رسول اللہ، قال رسول اللہ. تو ایک محترم شخصیت کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا کہ حضور آپ تو حضرت عمر کے زمانے میں پیدا ہوئے، تو آپ قال رسول اللہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے تو رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں. آپ کی تو ولادت ہی حضرت عمر کے دور میں ہوئی ہے، تو پھر آپ قال رسول اللہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ 2 راویوں کو تو ذکر کیجئے نا، کہ رسول اللہ فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے رسول اللہ سے سنا. آپ ڈائریکٹ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قال رسول اللہ؟ کہنے لگے جتنے بھی میں رسول اللہ کی طرف قول منسوب کرتا ہوں وہ سارے وہ ہیں جو علی سے میں نے خود سنا. ہاں، جتنے بھی قول میں کہتا ہوں نا قال رسول اللہ، وہ سارے وہ ہیں جو میں نے علی سے خود سنے. تو وہ سلام ہو اس سوال کرنے والے پر کہ اس نے سوال پورا کیا. اس نے کہا پھر کیوں نہیں کہتے کہ میں نے علی سے سنا ہے؟ کہا میرے بچے زیادہ ہیں، فیملی بڑی ہے، مجھے زندہ رہنا ہے. جی علی مولا کا نام لینا بڑے بڑے لوگوں کے لیے بڑا کام تھا. آپ جتنا شکر کریں اللہ کا اتنا کم ہے. اور یہ مت سمجھیے کہ آج آپ اگر حیدرآباد میں بیٹھے ہوئے یا ہم خیرپور میں یا وہ فلاں کراچی میں اور فلاں پنڈی کے اندر اہل بیت کا اور مولا علی کا نام لے رہا ہے تو صاحب بڑا کارنامہ کر رہا ہے. کارنامہ تو ان کا ہے جن کی نوکریاں چھنتی ہیں. کارنامہ ان کا ہے جن کی جائیدادیں ضبط ہوتی ہیں. کارنامہ اس دور میں ان کا ہے جنہیں محفل سے آج بھی اٹھایا جاتا ہے. دور نہیں جائیے، یہی امارات کے ممالک، یہی سعودی علاقے، یہاں آج بھی مولا علی کا نام لینے پر نام کسی کا اگر حیدر ہو، نام کسی کا اگر مرتضیٰ ہو، تو پہلا سوال ہوتا شیعہ. اگر وہ سچ بولتے تو نوکری گئی، جھوٹ بولے تو اس کا ضمیر گیا. بڑے بڑے لوگ بھائی، آج اسی دور کی بات کر رہا ہوں. تو نبی کی شکایت بجا ہے یا نہیں کہ لوگ میرے علی کو چھوڑ دیں گے، علی تنہا رہ جائے گا، علی غریب ہوگا. اگر کبھی موقع مجھے ملے اور میں اس موضوع پر بات کروں، مولا علی کی تنہائیاں کیا کیا تھی. علی اپنے ہی دوستوں میں، اپنے ہی علاقے میں، اپنے ہی شہر میں تنہا تھے. اتنے تنہا تھے کہ علی مولا کی بات، آپ نہج البلاغہ پڑھ لیجئے، علی کی تنہائیاں سمجھ میں آ جائے. میں اتفاق سے آج ہی نہج البلاغہ کے کچھ خطبوں کی شرح جو ہم لکھ رہے ہیں، الحمدللہ 18 جلدوں میں پہلی مرتبہ ہمارے ملک کے اندر پہلی مرتبہ نہج البلاغہ کی اتنی مفصل شرح سامنے آئی ہے. 14ویں اور 15ویں جلد چھپنے چلی گئی ہے. 18 جلدوں میں 13 تک چھپ چکی ہے. ہو سکتا ہے یا قدم گاہی کی اسی شوق پر ہو، لیکن بہرحال چھپ چکی ہے. پہلی مرتبہ اتنی مفصل مولا علی کے کلام کی خدمت پہلی مرتبہ آپ کے اس نوکر کو حاصل ہوئی ہے. میں سوچتا تھا، اپنے آپ سے کہتا تھا ہم نعرے تو خوب لگاتے ہیں، باتیں تو خوب کرتے ہیں، مولا کی خدمت تو یہ ہوگی نا نہج البلاغہ کو عام کرو، نہج البلاغہ کو عام فہم بنا دو، ہر گھر میں شرح نہج البلاغہ ہو. کیونکہ مولا کا کلام تو حضرت مالک اشتر کو پوچھنا پڑتا تھا کہ علی کیا کہہ رہے ہیں، حضرت سلمان فارسی کو پوچھنا ہوتا تھا کہ علی کیا کہہ رہے ہیں. علی کا اپنا کلام، اس کی شرح کرنی ہوگی، اسے کھولنا ہوگا کہ یہ مولا نے لفظ کیوں بولا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی شرح کرنی ہوگی، اس کی تفسیر کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ وہ کام تو آج میں پڑھ رہا تھا، اس کو دیکھ رہا تھا اس وقت، تو مجھے اس خطبے میں مولا فرماتے ہیں کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ چلو تو تم کہتے ہو کہ سردیاں ہیں.
پھر میں انتظار کرتا ہوں کہ موسم بدل جائے تو تم سے کہوں کہ چلو میرے ساتھ، تو پھر تم کہتے ہو کہ گرمیاں ہیں۔ فرماتے ہیں میں خود اپنے شہر میں غریب ہوں۔ 1400 سال کے بعد علی مولا سمجھ میں آ رہے ہیں لوگوں کو۔ بہت سے لوگوں نے عزیزو اس وقت میں بھی مولا تنہا تھے، آج بھی علی تنہا ہے، اور علی کی تنہائی میں مصائب کے پیرائی میں آ گیا، ورنہ آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، آکسفورڈ اور کیمبرج میں نے جا کے دیکھا، نہج البلاغہ پہ جتنا غیر مسلم غور کر رہا ہے، لے رہے ہیں اس سے فائدے لے رہے ہیں، اسے استفادہ کر رہے ہیں۔ میں انتہائی عاجزانہ اور عارضانہ مولانا سے بھی اور یہاں کے ذمہ داروں سے بھی گزارش کروں گا کہ کوئی ایک اس طرح کا کام بھی اگر کر سکیں تو عنایت ہوگی کہ اپنے بچوں کو حیدرآباد میں ایک لسٹ بنے کہ صاحب 1000 لوگوں نے نہج البلاغہ پڑھ لی۔ میں آپ کو ممبر حسین سے بیٹھ کے بشارت دیتا ہوں کہ اگر نہج البلاغہ پڑھنے والوں میں اضافہ ہوا نا تو خود بخود شعور بشر بڑھنا شروع ہو، معاشرے کے مسئلے خود ہی حل ہو جائیں گے، ہمیں ان کے لیے بہت ساری جتن نہیں کرنے پڑیں گے۔ سیدھا سچا بہترین رستہ ہے علی کو پڑھنے کا، جس سے ہمارے قومی اور ملکی اور شہری مسئلے حل ہو جائیں۔ علی تنہا ہے، علی ایسے تنہا ہے کہ روزانہ کنویں میں منہ دیتے ہیں، اور وہ جو دل کی بات ہوتی ہے وہاں کہہ دیتے ہیں۔ جب کسی نے پوچھا تو فرمایا وہ جو آواز پلٹ کر میری آتی ہے نا تو میں یہ سمجھ لیتا ہوں کوئی مجھے جواب دے رہا ہے، میری بات کا کسی نے مجھے جواب دے دیا۔ کوئی سمجھنے والا ہی نہیں ہے، جو علی چاہتے ہیں وہ ہو نہیں پا رہا، اس لیے کہ اس کے لیے بہت کچھ زمینیں چاہیے۔ اور کیا ہوا، کیوں ہوا، میں مولا علی کے زمانے کی بات نہیں، آج کے زمانے کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک علت ضرور بیان کر رہا ہوں۔ جب مولا حسین نے خطبہ دیا نا کربلا میں، میرے مولا حسین کے آخری خطبے کے بعد صرف 30 لوگ وہاں سے پلٹ کر آئے، 30,000 میں سے۔ یزیدی سپاہی میں جو مسلم تعداد ہے نا، جس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یزیدی کتنے تھے، 30,000، 90,000، 1,00,000 اور 9 لاکھ تو بہت ہی زیادہ لکھ دیا، غلط کہتے ہیں یہ ہمارے، بہرحال جلدی میں کہہ دیتے ہیں کہ 9 لاکھ کا لشکر نہیں، 30,000 مانیے، وہاں کم سے کم 30,000، یہاں آپ زیادہ سے زیادہ کر لیجئے 132۔ امام حسین کے لشکر میں زیادہ سے زیادہ مبالغے کے ساتھ بھی، ضعیف روایتوں کو بھی ملا لیجئے، 132 اور 30,000، وہاں کم سے کم، یہاں زیادہ سے زیادہ کتنا فاصلہ ہے؟ ان 30,000 میں سے صرف 32 لوگ آئے اس طرف، اور جب دوبارہ خطبہ ارشاد فرمایا تو لوگ نہیں آئے، تو فرمایا تم میری بات کو کیوں نہیں سن رہے؟ مجھے پتا ہے میری بات تم پہ اثر اس لیے نہیں کر رہی کہ تمہارے گلوں سے حرام مال اترا ہوا، جو حرام کھاتا ہے اسے نصیحت عمل نہیں کرتے۔ یہ مولا حسین کا جملہ ہے، عاشور کے دن عصر کے وقت میں تنہا۔ یہ کیوں تنہا تھے؟ سامنے والا نصیحت کیوں نہیں لے رہا؟ ایک بڑا وسیع مضمون ہے عزیزو، بس میں نے بات مکمل کی۔ ایصال ثواب کی مجلس سے کل پھر مجھے حیدرآباد میں حاضر ہونا ہے۔ چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو کربلا میں رکھیے۔ حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں، سب سے زیادہ جناب زینب کو جس منظر نے تکلیف پہنچائی، ایک بہن نے وہ منظر دیکھا جو جناب زینب ہی کا حوصلہ تھا، شاید کوئی اور بیوی ہوتی تو اس کا دل بند ہو جاتا۔ جب جناب زہرا نے جناب زینب سے وصیتیں فرمائی ہیں نا کہ میری بیٹی تمہارے بابا کو ایسے مارا جائے گا، تمہارے بھائی حسن کو ایسے شہید کیا جائے گا، تمہارے بھائی حسین کو ایسے شہید کیا جائے گا، تو وہ سب اس لیے بھی تھا کہ اس بچی کا حوصلہ بڑھانا تھا، اسے بچپن سے پتا ہو کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے، پھر وہ حوصلے میں سے رہے گی، حوصلہ مند رہے گی۔ 70 قدم کے فاصلے سے اجرکم اللہ بھائی کو ذبح ہوتے دیکھ رہے ہیں، اجرکم اللہ جناب زینب کبریٰ۔ مگر کتنا پیار ہے ان دونوں بہن بھائیوں میں، کتنا پیار ہے ان دونوں بہن بھائیوں کا، پیار تو مشہور ہے نا، استعارہ ہے
ایک کنایا ہے، استعارے کے طور پہ لیتے ہیں کہ بہن بھائیوں میں بڑا پیار ہوتا ہے۔ جناب زینب اور امام حسین میں کتنا پیار ہے، جب مدینہ چھوڑ رہے ہیں نا تو اس وقت فرما رہے ہیں پہلے زینب کے گھر جاؤں گا۔ پھر جناب زینب سے رات میں جا کے کہا کل میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ جب جناب زینب کا عقد ہونے لگا نا جناب عبداللہ سے، تو جناب امام حسین رو رہے تھے میری بہن جا رہی ہے۔ تو امام حسین کی اس کیفیت کو دیکھ کر مولا علی نے جناب عبداللہ سے عقد میں ایک شرط لگوائی، اور شرط یہ تھی کہ اگر حسین کہے نا کہ زینب میرے ساتھ چلو، شوہر اپنی زوجہ کو روک سکتا ہے نا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ، قانونی شرعی طور پر شوہر اپنی زوجہ سے کہہ سکتا ہے کہ نہیں جاؤ، لیکن مولا علی نے جناب زینب کے عقد میں ایک ضمن عقد شرط لگائی۔ آپ کے ابھی نکاح نامے میں ایک جملہ ہوتا ہے، کوئی شرط ہے، کوئی خاص شرط ہے، شرعی طور پہ شرط لگائی جا سکتی ہے۔ مولا علی نے شرط لگائی کہ میری زینب بھائی حسین کے ساتھ جائے گی، عبداللہ تم روکو گے نہیں۔ یہ امام حسین اور جناب زینب کا پیار ہے۔ سب سے زیادہ امام حسین کو تکلیف کربلا کے میدان میں امام حسین نے جنازے تو بہت اٹھائے، دکھ تو بہت اٹھائے، سب سے زیادہ کس چیز پہ حسین کو دکھ ہوا؟ سب سے زیادہ امام کا سنگین امتحان کب سامنے آیا؟ امام کا سب سے مشکل اور سنگین امتحان جب سامنے آیا جب حسین زمین پہ گر گئے تھے اور امام کے بدن میں حرکت نہیں تھی، قاتل خنجر لے کے آگے بڑھ رہے تھے، اور ہر شخص چاہتا تھا کہ میں پہلے ماروں تاکہ مجھے زیادہ بڑا انعام ملے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ ہر قاتل یہ چاہتا تھا کہ پہلے میں کوئی تلوار نیزہ مار دوں تاکہ لکھ لیا جائے کہ پہلے حسین کو کس نے مارا۔ لہذا مقتل نگاروں کا کہنا یہ ہے کہ امام حسین کا سر تو شمر نے کاٹا مگر مارنے والا اکیلا شمر نہیں تھا۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ عاشور کا دن تھا، عصر کا وقت تھا، امام رضا کی خدمت میں اصحاب بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صحابی نے کہا مولا اپنے جد حسین کے مصائب تو بیان کریں۔ کس سے کہا؟ امام رضا سے، امام علی رضا علیہ السلام سے۔ ایک چاہنے والے نے کہا مولا آپ اپنے جد حسین کے مصائب بیان فرمائیں۔ تو میرے مولا ایک مرتبہ سرد آہ بھر کے ٹھنڈی سانس لے کر رونا شروع ہوئے، اتنا روئے کہ ہچکیاں بندنے لگی، اور آپ کے آنسو آپ کی داڑھی سے اس کے قطرے گر رہے تھے۔ تو ایک چاہنے والے نے کہا مولا آپ کہیں غشی میں نہ چلے جائیں، مولا ہمیں بتائیں کہ کربلا میں کیا ہوا۔ تو فرمایا ذبح جدی الحسین کا ذبح الشاة، جس طرح جاہلیت کے زمانے میں بھیڑ کو مارنے کے لیے، زمانہ جاہلیت میں بھیڑ کا شکار ایسے کرتے تھے کہ ایک دائرے میں اسے لے لیتے تھے، اور ہر شخص کے ہاتھ میں خنجر ہوتا تھا، اور ہر شخص خنجر مارتا تھا کہ اسی طرح میرا خنجر گلے پہ لگ جائے، اور وہ بھیڑ دوڑ رہا ہوتا تھا کبھی دائیں کبھی بائیں، تو کسی کا خطا چلا جاتا تھا، کسی کا پیر میں لگتا تھا، کسی کا پیٹ میں لگتا تھا، کسی کا اس کے سر پہ جا کے لگتا تھا، کسی کا آنکھ میں جا کے لگتا تھا، اور پھر اس وقت تک وہ خنجر پھینکے جا رہے ہوتے تھے جب تک کہ وہ گلے میں جا کے نہیں لگے، اور جیسے گلے میں جا کے لگ جاتا تھا تو اسے کہا جاتا تھا کہ یہ جیت گیا۔ میرے مولا رضا روئے اور فرمایا میرے جد حسین کو کربلا میں اجرکم اللہ اجرکم اللہ ایسے مارا جیسے زمانہ جاہلیت میں ہر شخص چاہتا تھا کہ میرا خنجر لگے، ہر شخص چاہتا تھا کہ میرا خنجر حسین کو لگے۔ اس کیفیت میں قاتل آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک سپاہی نے آواز دے کر کہا اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے۔ اجرکم اللہ، بس 2 جملے کہہ رہا ہوں۔ کہنے لگا اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے، پھر حسین کا گلا کاٹ لینا۔ تو ایک ظالم نے مڑ کے دیکھا اور کہا کیسے طے کریں، حسین زندہ ہے؟ امام کے بدن میں تحرک نہیں تھا، امام کے ہاتھ پیروں میں حرکت نہیں تھی، بلکہ ساکت امام حسین کربلا کی زمین پر تھے، قاتل قریب تر آتے جا رہے تھے۔ کہنے لگا کیسے طے کریں، حسین ابھی زندہ ہے؟ تو ایک اور ظالم نے آواز دی کہ میں ایک جملہ کہوں گا، اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ میں اس ظالم سے کہوں گا کیا تکلیف دینا چاہتا ہے امام حسین کو؟ کہنے لگا میں ایک جملہ کہوں گا، اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھیں گے۔ سب نے کہا بولو کیا بولنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا حسین زمین کربلا پر ہے اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر دیا۔
بس یہ جملہ سنا امام نے کوہنیوں پہ زور دیا، اپنا ہاتھ فضا میں بلند کر دیا، پہلے میرا گلا کاٹو پھر میری بہن کی طرف جانا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔